برطانوی حکومت نے نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اگر ہم اسٹریٹجی ٹھیک بناتے میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ہیں۔ اگر آپ اصولوں پر سودے بازی کر لیں گے پھر آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے فار دا نیشنل انٹرسٹ، میں یہ کروں گا۔ یہ پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں۔ نون اور شین جو ہے وہ کام پڑ گیا۔ مزاحمت کی بات کرتا ہے، ایک آدمی مزاحمت کی بات کرتا ہے، یہ بات ہماری جماعت میں نہیں ہے۔ شہباز شریف رستہ بنا رہا ہے کہ نواز شریف کو الیکشن کے دنوں میں سیدھا جیل نہ جانا پڑے۔ مسلم لیگ نون کی فکر نہ کریں، کیونکہ مسلم لیگ نون کا قائد نواز شریف ہے اور اس کے پاس شہباز شریف جیسا خادم موجود ہے۔ دونوں پارٹیوں کے گھروں میں مفاہمت اور مزاحمت کی لڑائیاں جاری ہیں۔ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ میرا جہانگیر خان ترین کے گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر خان ترین نے مجھے بربلا استعمال کیا، ان کو شرم آنی چاہیے تھی۔ سندھ کے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں۔ سندھ میں بھی پی ٹی آئی حکومت بنائے گی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ السلام علیکم، پاکستان ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ ناظرین، سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے اور اہم دفاعی چیلنجز کے حوالے سے دیکھا جائے، پچھلا ہفتہ پاکستان کے لیے بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا اہم رہا ہے۔ اگر سیاسی ڈیولپمنٹس کی بات کی جائے تو پی ایم ایل این جو ہے وہ پورا ہفتہ اسی ٹینشن کا شکار رہی، اسی تذبذب کا شکار رہی کہ بیانیہ کیا ہے، اور یہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتا رہا، جسے پی ایم ایل این جو ہے وضاحت نہیں دے سکی اس کی، بلکہ جو لوگ وضاحت دینے کے لیے آئے وہ اس معاملے کو مزید پیچیدہ بناتے گئے۔ اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ نون لیگ کے لیے بیانیوں کی تقسیم کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور پہلے گڈ کاپ بیڈ کاپ جو ہے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان چلتا تھا، پارٹی کی جو نچلی لیڈرشپ ہے، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ، وہ بھی اس پر کھل کر بولنے لگ گئی، اپنی رائے کا اظہار کرنے لگ گئی ہے۔ تو یہ معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو رفٹ رہی، یہاں بھی مفاہمت اور مزاحمت کی لڑائی تھی ایک، اور اس میں اب 11 اگست کو چونکہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، تو کیا دوبارہ کسی قسم کے پی ڈی ایم کے ریوائول کا کوئی امکان موجود ہے؟ اور پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو اب پی ڈی ایم کی تقسیم کا فائدہ سب سے زیادہ تحریک انصاف نے اٹھایا، جس طرح سے جب تک پی ڈی ایم رہی انتخابی میدان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو شکست ہوتی رہی، پی ڈی ایم ٹوٹی، اس کے بعد یہ وننگ سٹریک ٹوٹی ہے اپوزیشن کی، اور اب پی ٹی آئی نے جو ہے وہ میدان تھوڑا اس میں گین کیا، جو انتخابی میدان ہے اس کے اندر، جس طرح سے اے جے کے الیکشن جیتے، اس کے بعد سیالکوٹ کے الیکشن میں بھی فتح حاصل ہوئی پاکستان تحریک انصاف کو، اب کنٹونمنٹ کے انتخابات آ رہے ہیں، اور اب جو تحریک انصاف ہے وہ سندھ کو فتح کرنے کی باتیں بھی کر رہی ہے، اور سندھ کے اندر بھی فیلڈنگ چینج کی ہے وہاں کے کپتان مراد علی شاہ صاحب نے، تو یہ کتنی مؤثر ہوگی یہ تبدیلیاں۔ اور ناظرین، ہم بات کریں گے کہ جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے پچھلے ہفتے بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ نذیر چوہان صاحب جنہیں گرفتار کیا گیا تھا، حراست میں لیا گیا تھا شہزاد اکبر صاحب پر الزامات لگانے کے حوالے سے، وہ بالکل باغی ہو گئے جہانگیر ترین گروپ سے بھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا کے توبہ کیا کہ میں دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گا، اور میں عمران خان کے ساتھ ہوں، جہانگیر ترین کے ساتھ بالکل نہیں جاؤں گا۔ یہ ایسا کیا ہوا کہ وہ پیچھے انہیں ہٹنا پڑا؟ اور ناظرین، اب بات کریں گے کہ ایک طرف عمران خان صاحب اور ان کی پوری جو ٹیم ہے ترجمان، وہ بڑا سینے پہ ہاتھ مار کے بڑے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکی صدر کی فون کال کے لیے اتنی زیادہ بے چینی اور اتنی بےتابی اور اتنا انتظار کیوں ہے؟ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمد مالک صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، اور ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں میجر جنرل اعجاز ایوان صاحب، تجزیہ کار ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ مسلم لیگ نون کی سیکرٹری اطلاعات پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اور دیگر مہمانوں سے بھی ہم بعد میں بات کریں گے، ہم کشمیر پریمیئر لیگ کے حوالے سے بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ مالک صاحب، سب سے پہلے ذرا یہ جو نون لیگ کے اندر جو ایک لڑائی چل رہی ہے، پہلے تو یہ کور اپ ہو جاتی تھی کسی نہ کسی طرح سے کہ بھائی ایک ہی بیانیہ ہے، ووٹ کو عزت دو، یہ مہنگائی سے باقی چیزوں سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت نون لیگ کے اپنے لوگ بول رہے ہیں، پہلے نہیں بولتے تھے، پہلے بات ہوتی تھی گڈ کاپ بیڈ کاپ، بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب کے درمیان چل رہا ہے۔ اس مرتبہ تو شہباز شریف صاحب کے انٹرویو کے بعد شاہد حقان عباسی نے بڑی کھل کے بات کی کہ انہیں یہ انٹرویو نہیں دینا چاہیے تھا، پچھلے انٹرویو کے بعد بھی اسی طرح کا بیان کیا تھا شاہد حقان عباسی صاحب نے کہ انہیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ پیر پکڑنے والی۔ کیا لگ رہا آپ کو؟ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے بات کی تھی کہ اب جو ہے وہ بریکنگ پوائنٹ آنے والا ہے کہ بہت عرصہ یہ لڑائی اندرونی جو پی ایم ایل این کے اندر چل رہی تھی، سر بولنے سے زیادہ یہ دیکھیں خاموش کون کون ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ۔ کئی بڑی خاموشی کی اپنی زبان ہوتی ہے، بالکل ان کے صاحبزادے خاموش ہیں، ماڈریٹس لائک رانا تنویر خاموش ہیں، خواجہ آصف بولے تو انہوں نے کہا کہ جی کنفیوژن ہے، ایاز صادق صاحب نے کہا بالکل بیانیے میں کچھ لوگوں کو ہے، بات ہونی چاہیے۔
بار بار ہمیں 2-3 لوگ بولتے نظر آتے ہیں. ایک شفاق نباسی صاحب بولتے ہیں, بہت سختی سے بولتے ہیں, اور مریم اورنگزیب بولتی ہیں جو بہت ان کی قربت ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے, اس سے ان کی سمجھ آتی ہے. کلیئرلی اب وہ بیانیہ نہیں, اب کلیئرلی وہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ میاں صاحب کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. اور آئی تھنک جب انٹرویو کے بعد جہاں اتنا شور مچا تو بڑے آرام سے شہباز شریف صاحب خود بھی کلیئر کر سکتے تھے اس معاملے کو. انہوں نے اس کے بعد خود بھی خاموشی رکھی. بالکل ان کے قریبی لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں بولا, کوئی بھی کسی نے بات نہیں کی ہے. اب جو مرضی آپ ڈینائل کریں, جو مرضی آپ پریٹینڈ کریں, دا کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ. اور دیکھیں اس لیے بھی اب یہ چیزیں ہوئی ہیں, لوگ کہتے ہیں جی اب کیوں کیا شہباز شریف صاحب نے. آئی تھنک اب اس لیے کیا کہ جون سا ان کے کیسز ہیں اور وہ چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سمر ایک اور ٹائم زون میں, بالکل وہ بھی وہاں, ان کے بیٹے بھی وہاں, ان کی مال و دولت بھی مین وہاں. یہاں صرف مریم ہے. مریم کا اس وقت ایسا کیس ہے کہ یہاں خاتون کو پکڑ کے اندر کرنا گورنمنٹ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. بالکل مرد سارے باہر ہیں. وہ آرام سے کہتے ہیں 2023 تک دیکھی جائے گی, جو ہوگا سو ہوگا, ہم اس وقت دیکھیں گے. 2023 تک شہباز صاحب کا آدھا خاندان سزائیں لے کے اندر بیٹھا ہوگا. فزیکلی وہ ان کی جو زندگی بدل جائے. ان کا ٹائم زون یہاں ہے, ان کی زمینی حقائق میاں صاحب کے لندن کے زمینی حقائق سے بہت فرق ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ جو سیکنڈ جنریشن بھی ہے اس خاندان کی, وہ اب دوسرے پارٹ کے لیے وہ رگڑے کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس بار جو انٹرویو تھا شہباز کا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, پہلی بار جو شہباز صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے پہلی بار یہ کہا کہ جی میں بھی جیل گیا, میرا بیٹا بھی جیل گیا, میں بھی در بدر ہوا, تو اے نہ منو دسو کہ میری بڑے تعلقات ٹھیک نے, میں بھی رلیا نال. تو جو یہ لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو پسند کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھلے پر ان سے پسند ناپسند کی بات نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ کام کر سکتی ہے, ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ. ان کا ان کا اپروچ اور ہے کہ نان کانفرنٹیشنل کے ساتھ آپ جو ان کی زرداری صاحب کی اور شہباز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپروچ بالکل آئیڈینٹیکل ہے. بالکل صحیح ہے. اور اسی لیے یہ پی ڈی ایم وغیرہ کا جو ریوائول میں آپ دیکھیں گے, پیپلز پارٹی کے صدر کی بات چیت دوبارہ ہوئی, شہباز صاحب کریں گے. مریم صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر آئی ہے, مریم اورنگزیب صاحبہ. مریم صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. جس طرح ہم ڈسکشن کر رہے ہیں پروگرام کے اندر بھی کہ پہلے جو پارٹی کے اندرونی اختلافات تھے یا بیانیے کے اوپر یا لائن آف ایکشن کے حوالے سے, وہ سامنے نہیں آتے تھے. اس مرتبہ شہباز شریف صاحب نے جو انٹرویو دیا, میاں صاحب کا ٹویٹ اس پر آ گیا. پھر شاہد حقان عباسی صاحب نے بھی آ کر پروگرام کے اندر بات کی, انہوں نے کہ ٹاک شو میں کہا کہ اس طرح سے نہیں انہیں انٹرویو دینا چاہیے تھا. اب مخالفت جو ہے پارٹی کی سیکنڈ ٹیئر سے بھی کھل کے سامنے آ رہی ہے. تو یہ جو لڑائی جھگڑا ہے یہ پارٹی کو کتنا نقصان دے سکتا ہے؟ اب آگے ظاہر ہے آپ نے سیالکوٹ کا الیکشن آپ نے لوز کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے الیکشن میں بھی آپ کی پارٹی کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ایک تقسیم کا, اور اب اگلا کنٹونمنٹ کا الیکشن آ رہا ہے, اس کے لیے بھی تیار ہیں آپ پھر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر, پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید آپ نے میری کل کی پریس ٹاک دیکھی نہیں, اور اس میں نے واضح طور پر تمام چیزوں کے جواب بھی دیے تھے, اور کیٹیگورکلی اس بات کو نگیٹ کیا میں نے کہ کسی قسم کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے. پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے جس میں ہر شخص اپنی ایک رائے رکھتا ہے, اور جو بیانیہ ہے وہ ایک ہی بیانیہ ہے, جو ووٹ کو عزت دو, قانون اور آئین کی بالادستی. اور اس کے بعد جو ووٹ کو عزت اور آئین کی بالادستی, یہی وہ بیانیہ جس میں نواز شریف صاحب اور 10 سال شہباز شریف صاحب نے عوام کی خدمت کی ہے, اور عوام کی جو خدمت کی ہے وہ آج پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تقسیم کی بات کرنا یا اختلاف کی بات کرنا صرف وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی کارکردگی, اپنی چوری اور اپنی کرپشن سے نظر ہٹانی ہو. اور میں میڈیا سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ جو اصل مقصد ہے, اصل مسئلہ ہے, وہ آج عوام کے لیے مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, معیشت کی تباہی ہے. اور جس طرح روز بروز IMF کے ساتھ ان کا پروگرام فیل ہونے کی وجوہات کی وجہ سے جو عوام پر کمر توڑ مہنگائی کا طوفان ہے, خدا را اس کے اوپر فوکس کریں. PMLN کی وضاحت میں نے کل دے دی تھی, بلکہ میں نے یہ بھی کہا تھا, میں نے کہا تھا اب مزید PMLN اس کے اوپر نہ انڈلج کرے گی, نہ PMLN اس کے اوپر مزید بحث کا حصہ بنے گی. لیکن مریم صاحبہ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جب لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی, ایک انٹرویو دیا تھا, اس کے بعد بھی شاہد حقان عباسی صاحب جو کہ نائب صدر ہیں ان کی پارٹی کے, سینئر نائب صدر ہیں ان کے ساتھ پارٹی کے اندر, انہوں نے مالی صاحب کے پروگرام میں آ کے بات کی تھی کہ انہیں پیر پکڑنے کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اب یہ انٹرویو جو انہوں نے جیو کو دیا اس پر بھی آ کے وہ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے, احتیاط
محتاط رہنا چاہیے اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے کس طرح سے وہ کر رہے ہیں اس پہ ذرا انہیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. تو سینئر نائب صدر کیسے پارٹی پریزیڈنٹ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح نہیں بول رہے ہیں, یہ تو ایک ڈویژن بھی وہ لگ رہی ہے. جی بالکل آ رہی ہے سمر. کل شاہد حقان عباسی صاحب کا جو میں نے انٹرویو سنا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, مجھے چینل یاد نہیں ہے, انہوں نے واضح طور پہ یہ بات کی کہ وہ پارٹی کے صدر ہیں شہباز شریف صاحب, اور شہباز شریف صاحب کے پاس تمام اختیارات ہیں, اور بیانیہ وہی ہے جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے, ووٹ کو عزت دو, آئین اور قانون کی بالادستی. اور اس کے اوپر مزید انہوں نے واضح طور پر ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے شاہد حقان عباسی صاحب نے. اب بات یہ ہے کہ اگر تو اس پہ بحث در بحث ہوتی رہے گی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ میں ایز ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون کل واضح طور پہ ایک پریس سٹیٹمنٹ بھی اس بارے میں دے چکی ہوں اور پریس کانفرنس. اچھا مالک صاحب یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم, مریم مالک بول رہا ہوں. جی مالک بھائی کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے, اس بیانیے پہ کسی کو بھی بحث نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ڈس ایگری کرے گا کہ ووٹ کی عزت ہونی چاہیے, آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. جو ایشو بن رہا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ ایشو بن رہا ہے اپروچ کا, کہ اس منزل تک جانا کہاں ہے. نظر یہ آتا ہے کہ مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ پورا پریشر ڈال کے اور طاقت کے زور سے وہاں آئے کانفرنٹریشن کے تھرو, اور شہباز گروپ صاحب کا گروپ چاہتا ہے کہ ہم نان کانفرنٹریشنل ایٹیٹیوڈ رکھ کے آئیں. فرق اپروچ کا ہے, اور یہ بات میں نہیں کر رہا, یہ ایاز صادق صاحب نے بھی بات کی کہ اپروچ کا فرق ہے, منزل سب کی ایک ہے. تو یہ اپروچ ہی جون سی ہے, اسی پہ بحث چل رہی ہے. الٹیمیٹ آبجیکٹیو تو ہر ایک کا وہی ہونا چاہیے کہ آئین کی بالادستی. اس میں میں آپ کی بات سمجھ گئی مالک بھائی. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ واضح طور پر دو چیزیں جو آپ نے جس کا ذکر کیا, کہ پہلے تو میں اس بات کا بھی وہ کروں گی کہ کسی قسم کی کوئی گروپنگ نہیں. ہاں آپ کی سوچ میں فرق ہو سکتا ہے, آپ کی رائے میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن جب ایک دفعہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ فیصلے کے بعد آج تک نہ شہباز شریف کا فیصلہ نواز شریف سے الگ ہوا ہے, نہ نواز شریف کا فیصلہ شہباز شریف سے الگ ہوا ہے. بات یہ ہے کہ اب اس کو اپروچ کہنا یا اس کو رائے کہنا یا اس کو بیانیہ کہنا, وہ تو جو اینالسٹ ہوگا یا جو سوال کرے گا یا جو بات کرے گا وہ اپنی طریقے سے کرے گا. میں واضح طور پر ایک بات کمپلیٹ اس میں کہہ چکی ہوں, اور ظاہر ہے میں نے جب بات کی ہے تو میرے پاس محمد نواز شریف صاحب جو پارٹی کے قائد ہیں اور شہباز شریف صاحب نے ہی مجھے وہ اختیار دیا ہوا ہے ایز پارٹی اسپوکس پرسن کہ میں وہ بات کروں, اور میں اس کے اوپر واضح طور پر یہ بات کر چکی ہوں. یہ وہ لوگ ان چیزوں کے اندر بحث نکالتے ہیں جنہوں نے اپنی جو کارکردگی 3 سال کی, یہ 17 اگست آنے والا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی ایڈیولوجیکل ڈفرنس نہیں ہے دونوں میں, تو پہلے انٹرویو میں شہباز صاحب کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ مجھے جا کے اگر ان کے پاؤں بھی پڑنا پڑے تو میں ان کے پاؤں پکڑ لوں گا, کیونکہ وہ پریگمیٹک ہیں اور وہ ملکی نیشنل انٹرسٹ میں ایگری کریں گے. جو آپ بات کر رہی ہیں آئین والی, اس میں تو کسی کا ڈس ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا, ایک عام آدمی کا بھی نہیں ہے. تو کوئی چیز تو شہباز صاحب خود بھی سمجھتے ہیں نا, جس کے لیے وہ سمجھتے ہیں ان کو پاؤں پکڑنا شاید پڑے بڑے بھائی کے, تو اعتراض کوئی نہیں ہے ان کو. نہیں وہ تو میں دیکھیں, میں نے پہلے آپ کو جب ابھی آپ نے یہ سوال پہلا کیا تھا تو اس میں واضح طور پر یہ کر چکی ہوں کہ رائے, اپروچ, بیانیہ, اس میں ڈفرینٹ چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں, لیکن جس وقت ایک فیصلہ ہو جاتا ہے, جس وقت ایک پارٹی پالیسی بن جاتی ہے, تو وہ ایک ہی پالیسی ہوتی ہے. اور یہ چیز 35-40 سال سے یہ تسلسل رہا ہے کہ جب فیصلہ ایک ہو جاتا ہے اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی جو نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. مریم صاحب ہمارے ساتھ رہے گا ذرا. اعجاز صاحب, یہ جو اپروچ کی بات ہو رہی ہے کہ ڈفرینس آف اپروچ ہے, منزل شاید ایک ہی ہے, یہ جو ایک ہماری سیاست میں ڈسکشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ بگاڑ کر شاید نہیں آ سکتے اقتدار کے اندر, اور جس طرح کی میاں صاحب کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ مسلسل اٹیک پہ رکھنا, مسلسل نشانے پر رکھنا ملکی اسٹیبلشمنٹ کو. کیا آپ کو لگ رہا ہے مستقبل مسلم لیگ نون کا اس سارے انوائرمنٹ کے اندر؟ دیکھیں بات سمر بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جو بات مالک صاحب نے کی بڑی ایک دو ٹوک اور واضح بات تھی. اس میں جو مزید ڈفرینسز نظر آ رہے ہیں وہ تو ساری قوم کو نظر آ رہے ہیں. یس, پارٹی موقف بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے. میں ایز اے نیوٹرل آبزرور یوں بھی دیکھتا ہوں کہ اگر پارٹی کے پریزیڈنٹ اور ان کے ایک بڑے محرک بیٹے کشمیر کی
الیکشن کیمپین میں نہیں جاتے سفر کی وجہ سے تو 50 منٹ کی ڈرائیو پہ سیالکوٹ کی کیمپین تھی موٹر وے سے، وہاں تک تو آ سکتے تھے، وہاں تو سفر اتنا لمبا نہیں تھا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا، تو کچھ فرق تو ہے، دیکھنے میں لگتا ہے، اندرونی طور پہ شاید نہ ہو۔ اور جہاں تک پارٹی کے اندر جمہوریت کا ہے تو میرے خیال میں یس، ایک جمہوری پارٹی میں اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن وہ کانفرنسز میں اور میٹنگز میں ہوتا ہے۔ جب میٹنگ ختم ہوتی ہے اور ایک بیان پریزیڈنٹ دے دیتا ہے تو اس کو وائس پریزیڈنٹ اور سینئر وائس پریزیڈنٹ پھر پبلک میں آ کے اپوز نہیں کرتے یا اس کو کویشچن نہیں کرتے۔ پارٹی کا ڈسپلن تو یہ ہوتا ہے جو یہاں وائلیٹ ہوتا نظر آتا ہے۔ بہرحال ان کا ایک اپنا سیاسی مسئلہ ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ اب رہا اسٹیبلشمنٹ کی بات، اسٹیبلشمنٹ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ سے اگر واضح طور پہ آپ ملٹری اور ISI کی بات کر رہے ہیں تو ملک کا ایک انتہائی اہم ادارہ جو ہر حکومت وقت کے ساتھ رہتا ہے، اس کو رہنا ہے، ماتحت رہنا ہے اور قوانین کا پابند رہ کے اپنی آئینی ذمہ داریوں سے کام نبھانا ہے۔ DG ISI کو پرائم منسٹر منتخب کرتا ہے، ان کی ٹاسکنگ بھی وہی کرتا ہے، انہوں نے وہی حکم ماننا ہے جو ان کو پرائم منسٹر انٹیلیجنس کلیکشن اینالز اور انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی انالیسز کی ذمہ داری دے گا، انہوں نے وہی کرنی ہے۔ اب افسوس کی بات صرف یہ ہے کہ جو بھی سیاسی حکمران بشمول عمران خان جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان تمام گلے اور شکایتیں اسٹیبلشمنٹ سے ہوتی ہیں، جب برسر اقتدار آتے ہیں تو ہر پرائم منسٹر آرمی چیف کو ساتھ بٹھا کے امریکہ جاتا بھی نظر آتا ہے، ایران جاتا بھی نظر آتا ہے، بیرونی وزٹس پہ بھی نظر آتا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی اکٹھے بیٹھے نظر آتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی ادارے کو رگیدہ بہت جاتا ہے، پولیٹکس میں گھسیٹا بہت جاتا ہے اپنے پولیٹیکل اینڈز کو یا اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے۔ میرے خیال میں کانفرنٹریشنل یس جہاں ہوئی، جہاں ٹیک اوورز ہوئے ہیں، اس کی وجوہات بھی سب کے سامنے ہیں اور وہ ڈفرینسز ہیں جو کہ ایک انفارچونیٹ ہسٹری ہے، لیکن مجھے ابھی اس کا بھی کوئی سکوپ نظر نہیں آتا۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ اداروں کا احترام کیا جائے، سیاست کو سیاست تک رکھا جائے اور اداروں کو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے ساتھ لے کے چلا جائے۔ مالک صاحب یہی میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ بھی ایک بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے ڈویژن کہ جہاں مریم صاحبہ پیر ڈالتی ہیں شہباز صاحب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جہاں شہباز شریف صاحب انیشیٹو لیتے ہیں وہاں مریم بالکل پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ دیکھیں تو وہ تو ایک چل رہا ہے ان کا، جو آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ سپلٹ یہاں سے نظر آتی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کام جو بھی کرے پرواہ نہیں تھی کریڈٹ کس کو جاتا ہے، اب ان دونوں کیمپ سے بڑا کلیئر ہے کہ جو کام کرے گا اسی کو کریڈٹ جائے گا، کوئی اپنا کام کر کے کریڈٹ نہیں دینا چاہتا۔ اگر اس وقت یہ پنجاب کی 7 سیٹیں جیت جاتے اور یہ حمزہ وغیرہ سارے مل کے بڑی جان لڑاتے، کریڈٹ کس کو جانا تھا؟ آپ نے اور میں نے بیٹھ کے کہنا تھا بھی مریم نے بڑی کیمپین رن کی، واہ 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 مریم نے 7 جیتے جیت لی۔ حمزہ کو تو کسی نے نہیں پوچھتا تھا، شہباز صاحب کو تو کسی نے نہیں پوچھنا تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ہی کرو۔ صحیح۔ دوسرا جو اگر مریم ہوتی لائن پہ، میں ان سے ایک اور چیز پوچھنا چاہ رہا تھا جو میں بڑا کنفیوزڈ ہوں۔ میرے ہی پروگرام میں انہوں نے ایک اور بات کی، شیخ خاقان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی ضروری نہیں پارٹی پریزیڈنٹ جو بھی بات کرے وہ پارٹی پالیسی ہوتی ہے۔ ہمیں پھر سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس کی طرف دیکھیں۔ اگر میاں صاحب تو باہر ہیں، ان سے تو بات ہوتی نہیں ہے، میرا تو خیال تھا کہ جو پارٹی پریزیڈنٹ بات کرے گا وہی پارٹی پالیسی ہوگی۔ اب جو ان کے نمبر 2 ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پریزیڈنٹ کی بات نہ سنیں، ضروری نہیں ہر بات ان کی پالیسی ہو۔ ہم پھر کس کی بات سنیں؟ صحیح ہے، ہم کس بات پہ اپنے انالیسس بیس کریں یا اپنی خبر گیری کریں؟ میں تو ٹوٹل میرا تو خیال ہے خالی آپس میں کنفیوژن نہیں ہے، کچھ زیادہ کنفیوژن بڑھ گئی ہر چیز۔ ویلکم بیک ٹو شو ناظرین۔ بھائی صاحب ذرا بات کرتے ہیں، یہ جو معاملہ چل رہا ہے جہانگیر ترین گروپ کا بھی ایک ادھر ڈویژن ہے، ایک پی ٹی آئی کے اندر بھی ڈویژن ہے، اس کو بھی ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ اور یہ جو نذیر چوہان صاحب ہیں وہ کھل کے بولے جی 2 روز پہلے جہانگیر ترین کے خلاف، ان کے گروپ کے خلاف اور گروپ چھوڑنے کا انہوں نے بڑا اعلان ہے، انہوں نے بڑا اوپنلی اناؤنس کیا۔ پتہ نہیں کون سے چوہان ہیں، گجر والے چوہان ہیں کہ راجپوتوں والے چوہان ہیں، کیونکہ دونوں ہی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں پورے ملک میں۔ بہرحال جو ہوا ہے جی نذیر چوہان صاحب کے ساتھ، وہ اس پہ فیصل واڈا صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا۔ میں پورا ٹویٹ تو ان کا نہیں بیان کر سکتا، شاید وہ زوم آنی تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چپ فٹ کر دی۔ آپ عوام کو کہیں کہ آپ جا کے فیصل واڈا کا لیٹسٹ ٹویٹ پڑھ لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے چپ فٹ کی جو انہوں نے کل ٹویٹ کیا تھا
वो कह रहे हैं चिप फिट हो गई है, कह रहे सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ नज़ीर चौहान का बल्कि चिप फिट हुई है और इसी तरह की एक चिप जो है वो राजा जी यानी राजा रियाज साहब के लिए भी तैयार कर ली गई है। तो लगता है कि अब ये ग्रुप जो है पहले भी कहा था ना कि पहले ये सारे एक SHO की मार है। बिल्कुल देखिए चौहान साहब का ज़रा माजी में काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं। हाँ इनकी कुछ मशहूर भी हैं अपने गेस्ट हाउस की वजह से, कुछ एक दो और चीज़ों की वजह से। वो हमारे वहाँ कहते हैं देहात में कि जी मिट्टी दे पैर ना हो तो वो खिलौने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बात यह अगर इतनी सी चीज़ के ऊपर जिस तरह ये इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, मैं तो कहता हूँ शर्मनाक है। बंदे को भी चाहिए, इनको तो वैसे चाहिए सुलन रिज़ाइन करें, सीट छोड़ें, बिकॉज ये तौहीन है इलेक्ट्रेट की कि एक दिन उनका इलेक्टेड नुमाइंदा ये बात कर रहा है, अगले दिन मेरी तरफ से जो मर्जी करे आप जहांगीर तरीन के साथ, जो मर्जी गवर्नमेंट के साथ। कुछ बंदे का अपना एक कैरेक्टर होता है, बिल्कुल एक सर्टन एक ज़बान की वैल्यू होती है। यार आप पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं, चले पे आप मुझे ये समझ आती है कि नहीं नज़ीर चौहान साहब उठ के कहते कि जी मेरे से गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ उनसे, शहजाद अकबर साहब से बिल्कुल ज़्यादती होगी, समझ आता है। साथ ही आप 16 साल की हसीना बन गए कि मुझे वर्गला लिया गया, मुझे बिला फुसला के ले गया। आप बच्चे हैं कि राजा रियाज साहब यही कह रहे हैं यार बच्चे तो नहीं थे, फीडर पीते बच्चे तो नहीं थे कि हमने बहला लिया, कह रहे हैं अपनी एक सोच थी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मुझसे जहांगीर तरीन साहब ने राब्ता किया, मुझसे पूछा जब मुझे मुश्किल आई, जिसका कहते हैं ना अंग्रेजी में यू आर इंसल्टिंग द ऑर्डिनरी मैन्स इंटेलिजेंस, लोगों को बेवकूफ़ ना समझे। सही। अच्छा सलमान नईम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ये जहांगीर तरीन ग्रुप से हैं। सलमान नईम साहब बहुत शुक्रिया। ज़रा बताइएगा कि नज़ीर चौहान साहब आपके ग्रुप से अलग हो गए हैं और बड़ा अनाउंस करके अलग हुए, वो कह रहे हैं कि बड़ी गलती थी मेरा इस ग्रुप में आना। और इस पे फैसल वाडा साहब ये फरमा रहे हैं कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ नज़ीर चौहान का, बल्कि चिप फिट कर दी गई है और राजा रियाज साहब के साथ भी हम यही करने वाले हैं। तो इस लगता है आपका ग्रुप तो फिर इस तरह सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा अगर एक एक करके बंदे निकलते रहे। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। देखिए नज़ीर चौहान साहब जब इस ग्रुप में आए थे तब भी बहुत अग्रेसिव थे, आपने मीडिया पर भी देखा होगा, मीटिंग में वो बहुत अग्रेसिव थे और वो उनकी मर्जी है, वो आए हैं अपनी मर्जी से गए हैं। और ग्रुप्स जो है वो यहाँ जो है वो इस तरह के एक आध बंदे से के छोड़ जाने से कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, एक अगर जाएगा तो 2-3 आ भी जाएंगे, कोई इसमें मसला नहीं है। और जहाँ तक फैसल वाडा साहब की बात है, वो पहले भी इस तरह के बयानात देते रहे, मैं समझता हूँ कि ये नुकसान देते हैं इस तरह के बयानात अगर आप दें। अगर आप पार्टी के लिए फ़ायदा सोचते हैं तो मेरा ख्याल है कि थोड़े सा मैच्योरिटी का मुजाहरा आपको करना चाहिए, इस तरह की इमेच्योरिटी से जो नुकसान होगा पार्टी को। तो ग्रुप आपका कायम है, कोई मजीद बंदे नहीं आए आपके ग्रुप में? हम बड़ी खबरें सुनते थे बजट से पहले कि मजीद 13 लोग आने वाले, 15 लोग आने वाले हैं, वो आ तो नहीं रहे, उल्टा आप जा ही रहे हैं बंदे। जी बिल्कुल, बंदे तो नहीं जा रहे, एक बंदा गया है और वो जिस तरह से आया था और जिस तरह की एग्रेसिवनेस उसमें दिखाई, वो पहले से ही अंदाजा था कि वो बहुत तेज चल रहा है ग्रुप से भी। हमने तो उन्हें पहले भी मना किया कि आप पॉलिटिक्स में जो है वो मजहब कार्ड को इस्तेमाल ना करें, लेकिन उनकी अपनी मर्जी थी। और वो आप इस चीज से देखें ना कि किसी ने भी पूरे ग्रुप में उनके इस बयान की तायीद नहीं की, तो उनको इस चीज से बुरा लगता था। वो मीटिंग्स में भी कहते थे आप मेरे साथ जो है ना वो खड़े हो इस मामले पर। तो कोई भी जो है वो इस मामले पर जो है वो नहीं, मैं समझता हूँ कि मजहब में सियासत में हमें मजहब नहीं लाना चाहिए। चाहिए मालिक साहब भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। सलमान साहब, मालिक साहब मालिक बोल रहे हैं, एक चीज बताइए, आपका ग्रुप है क्यों? पहले तो हमें पता लगा कि जी वो केस चल पड़ा है उनके ऊपर, फिर शायद गिरफ्तारी हो जाएगी, समझ आ गई सबने, वो शुगर वाले इशू में सबने समझा कि ठीक है, आपने रैली अराउंड किया, आप लोगों के ताल्लुकात थे, वहाँ भी आप बेल्स हो गई हैं, अली जफ़र साहब अपनी रिपोर्ट के साथ सो गए हैं, कोई उसमें वो जान वो केस की नहीं रही, एक रूटीन मैटर बन गया हुआ है। तो आप ग्रुप अभी तक कायम है क्यों? क्या इसका मकसद कुछ और है? जी मालिक साहब बहुत अच्छा सवाल किया। ग्रुप कायम इस वजह से हुआ था कि हम लोग ये समझते थे कि जहांगीर तरीन साहब के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन वो बिल्कुल अब कूल डाउन हो गया। जैसे आपने फरमाया कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे थे जो हम लोगों के कॉमन थे, यानी हल्के की डेवलपमेंट और फिर बहुत सारी चीज़ें जिसमें हमें इग्नोर किया जा रहा था। तो हम लोगों ने एक कमिटमेंट की आपस में एक दूसरे के साथ कि हम लोग एक दूसरे के जो मसाइल हैं उनको हल करवाने में एक दूसरे के साथ ही बनेंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ देंगे। आप लोग मेंटली तैयार हैं कि अगले इलेक्शन में आपको सीट नहीं मिलनी, टिकट नहीं मिलनी पीटीआई की, तो क्या आज़ाद लड़ेंगे? देखें ये बात तो अभी इट्स टू अर्ली कि मैं बात करूं कि आज़ाद लड़ेंगे या कहां से लड़ेंगे। You know how Imran Khan साहब thinks. It's not too early. I'm sure you've thought about it. I'm sure you've thought about it long and hard.
बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हम आइंदा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इकट्ठे बैठ भी रहे हैं और जरूर सियासत। वो नथिया गली मीटिंग भी कोई होनी थी आपकी, वो भी नहीं हुई? जी, वो नथिया गली वाली जो मीटिंग थी वो पोस्टपोन हो गई थी, लेकिन मैं आपको चले आज एक खबर दे देता हूँ कि वो भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी मीटिंग। तो मीटिंग हो रही है, ग्रुप कायम दायम है। चले चले, बहुत शुक्रिया सलमान साहब। जनरल साहब, ये तो जहांगीर तरीन ग्रुप का आपने देख लिया, वहाँ भी एक डिवीजन है, PMLN के अंदर भी एक तकसीम है, फिर एक बड़ी तकसीम देखें तो वो PDM के अंदर है। उस तकसीम की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया, बावजूद इसके कि PTI के गवर्नेंस पे पर्टिकुलरली महंगाई के को लेकर जो मामलात हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा आवाम को भी उन पर काफ़ी ज़्यादा गम व गुस्सा था, लेकिन PTI जो है वो सेल थ्रू कर गई सारे इस क्राइसिस सिचुएशन से। उसकी वजह यही थी कि अपोजिशन आपस में बड़ी तकसीम रही, अब वो तकसीम दर तकसीम चल रही है। ऐसे में अब PTI कह रही है कि हमने सिंध भी फतह करना है इस तकसीम का फ़ायदा उठाते हुए। लग रहा है आपको कि ये ठीक है एम्बिशन जो इमरान खान साहब का, उनकी पार्टी का, उन्होंने 2 रोज़ पहले मीटिंग भी की थी सिंध के ज़ोमा की, और अब वो कह रहे हैं कि सिंध के अंदर भी हमने PTI की गवर्नमेंट ही कायम करनी है कश्मीर के बाद? जब सियासी हरीफ वक्ती तौर पर अपने मफाद के लिए या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए हलीफ बन जाएं, तो फिर ऐसा ही होता है कि ये शराकत बहुत लंबी चल नहीं सकती। बिल आखिर इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े करने हैं। हर पार्टी का अपना वजूद है, अपना मैनिफेस्टो है, अगर उसको कोई वेटेज देते हों तो इंतखाबात तो उन्होंने अपने अपने लड़ने हैं। ये जो ग्रुप था जहांगीर तरीन, ये भी कोई नज़रियाती ग्रुप नहीं था, मैं समझता हूँ। और अभी उन्होंने आपके सामने जो मकासद रखे थे, ये एक प्रेशर ग्रुप था, कोई नज़रियाती ग्रुप नहीं था, नज़रियाती इख्तलाफ नहीं था। तो जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो भी बड़े शॉर्ट लिव्ड होते हैं, लॉन्ग लाइफ उनकी भी नहीं होती। अब रहा एम्बिशन, मेरे ख्याल में कोई भी सियासी पार्टी जो बरसर इक़्तिदार हो, ये एम्बिशन तो वो लेके आती है कि चारों सूबों में मेरी हुकूमत हो। हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी देखा कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े, अगले इलेक्शन में उन्हीं की पार्टी के टिकट पे लड़ रहे थे। और मेरे इलाके के 3 बहुत बड़े नाम जिन्होंने उनके खिलाफ कैंपेन की थी और इंतखाबात जीते थे, अगले इंतखाबात में उन्हीं के कैंडिडेट थे, बल्कि एक तो उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र भी बन गए थे। तो ये होता है कि लोगों को साथ में लाना, नए इंतखाबात के लिए नया एजेंडा लेके आना और चारों सूबों पे हुक्मरानी की कोशिश करना उनका पॉलिटिकल राइट है। हाँ, उसमें कितने कामयाब होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा कि वो आवाम को बेचने क्या जाते हैं मज़ीद 2 साल गुजरने के बाद। वैसे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था ना हफ्ता पहले कि मुझे तो इस तरह का माहौल लग रहा है कि शायद इंतखाबात होने वाले मुल्क के अंदर। अपने कारकुनों को उन्होंने कहा था कि आप तैयार रहें, अर्ली इलेक्शन हो सकता है। खान साहब ऐसा सरप्राइज दे सकते हैं हमारे साहब? लग रहा है आपको ऐसा कोई माहौल है? मुझे लगता है कोई ना कोई टोपी बनाते रहते हैं सबको, हर कोई डिफरेंट लेवल पे इंगेज्ड है, डिफरेंट जगहों पे आपको पता है जिसको जो लॉलीपॉप मिलता है वो लेके चल पड़ते हैं। आई डोंट थिंक, लेकिन ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है अगर ये सिंध का भी हो जाता है। देखें, लेजिटिमेट राइट है गवर्नमेंट का कि वो हर जगह अपनी गवर्नमेंट बनाए, पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए परेशान कुन होता है। बिकॉज जब आप एब्सोल्यूट पावर में होते हैं, हमने मियाँ साहब के देखा, हमने इसी मुल्क में मियाँ साहब के वो रूप भी देखा है जब मियाँ साहब के हथकड़ियाँ लगवा रहे थे खुली कचहरियों में अफसरों को, जहाँ 12वीं अमेंडमेंट 11 मिनट में पास हो गई जब आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती, फिर आप एक पॉलिटिकल फासिज्म की तरफ चले जाते हैं। मुझे ख़तरा ये है कि अगर अपोजिशन या तबाह होगी इस मुल्क में, जो इस वक्त डेसिमेट होती जा रही है, ऐसा ही है, मतलब कि तबाह हो रही है बड़ी स्पीड से, तकसीम से बड़ा भरपूर मजबूत कर रही है इमरान खान को। ये ना हो कि जो जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, टिरनी ऑफ मेजॉरिटी ना हो जाए। और वो एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ अपने तई वो भी है। डेमोक्रेसी तब तक सही चलती है जब पावर हो और उस पर काउंटर चेक हो। बिल्कुल, काउंटर चेक के बाद तो फिर बहुत ख़तरनाक इसलिए हो जाती है कि आपके पास लीगल मैंडेट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट होता है, एंड देन यू कैन जस्ट रैम रॉड एवरीथिंग। तो ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए इस बात पे। वैसे पाकिस्तान में जो हिस्ट्री इसकी रही है वो सिर्फ उस पार्टी के लिए नहीं, पूरी दुनिया में उस पार्टी के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वन पार्टी रूल हुए हैं, अल्टीमेटली हमारी बड़ा फेवरेट मुल्क है टर्की। अब टर्की में देख लें कि टर्की में जब एर्दोगान साहब को फुल टिका के मेजॉरिटी मिली, अब आप वहाँ पे एक एक्सट्रीमिस्ट माशरा बनता जा रहा है। इसी तरह आप जो मर्जी आप पॉपुलर लीडर ले लें, अगर आप एब्सोल्यूट पावर देंगे तो वो फिर टेंडेंसी आ जाती है, ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। समझे मुझसे ब्रेक लेनी नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें कमर उस्मान कायरा साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी जानेंगे ये जो तहरीक इंसाफ सिंध फतह करने की बात कर रही है वो कैसे करेगी और पीपल्स पार्टी किस तरह से रिएक्ट करेगी। बात होगी ब्रेक के बाद बरसाते हैं।
ویلکم بیک ٹو شو ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تیاریاں ہیں، جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ اب کشمیر کے بعد ہم نے سندھ بھی فتح کرنا ہے. ظاہر ہے وہ سیاسی فتح کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنی گورنمنٹ قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے رول کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک لیجیٹیمیٹ طریقے سے انتخابی میدان میں انہیں شکست دے کر. ہمیں قمر زمان قائرہ صاحب نے جوائن کیا پروگرام میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے. قائرہ صاحب، عمران خان صاحب کی پارٹی نے جو نعرہ لگایا کہ اب کشمیر کے بعد سندھ کی باری ہے، سندھ کے اندر تبدیلی لے کر آئیں گے، ہم سندھ میں اپنی گورنمنٹ بنائیں گے. اس کے بعد خان صاحب نے 2 روز پہلے جو سندھ کے ان کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ بڑی طویل مشاورت بھی کی، ایکشن پلان بھی بن رہا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں ایک دم سے کہ سندھ کے اندر کچھ چینجز آنا شروع ہیں. کابینہ تبدیل کی ہے، مراد علی شاہ صاحب نے اپنی ٹیم تبدیل کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مرزا وہاب کو وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر بھی لگا دیا کراچی کا. فیلڈ پلیسمنٹ جو وہاں پہ کی ہے مراد علی شاہ صاحب نے، یعنی عمران خان صاحب کا فیئر ہے سندھ کے اندر، وہاں پیپلز پارٹی فیل کر رہی ہے جو آپ تبدیلیاں ایک دم وہاں سے آپ نے کرنا شروع کی ہیں. دیکھیے، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ بالکل خان صاحب کو بڑا جلدی، بلکہ لیٹ ہو گئے، ان کو پہلے جانا چاہیے تھا سندھ. اور سندھ کی عوام اور کراچی کی خاص طور پہ عوام تو منتظر ہے کہ وزیر اعظم صاحب جلد تشریف لائیں. اور انہوں نے جو وعدے فرمائے تھے، جو کراچی پیکج 2 دفعہ 600 کچھ ارب کا، پھر 1100-1200 ارب پیکج اناؤنس ہوئے تھے، اس کے پیسے وہ اپنے ساتھ لیتے جائیں تاکہ وہ لوگوں کے کام ہو سکے. تو لوگ تو منتظر ہیں کہ وزیر اعظم صاحب لیٹ ہو رہے ہیں. اور دوسری یہ بات یہ ہے کہ پاکستان سب کا ہے جی، اور سب کو حق ہے، سارے ملک کے اندر ہر جماعت کو اپنی پولیٹکس کرنے کا حق ہے، اور بسم اللہ وہ کریں، انہیں کون روک رہا ہے. کل بھی وہ کر رہے تھے، آج بھی وہ کر رہے ہیں، ان کو کل بھی کسی نے نہیں روکا تھا. ہاں، اگر فیڈرل گورنمنٹ بیٹھ کے کسی صوبے کے اوپر حملہ آور ہونے کے ارادے کر رہی ہے اور اپنے صف بندیاں کر رہی ہے، تو یہ بہرحال ایک لمحہ فکریہ ہے. اس معاملے میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کے کیا اثرات نکلیں گے. پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی تو ضیاء الحق سے لے کے آج تک کوششیں ہوتی رہیں، وہ آج تک کامیاب نہیں ہوئی، اب کیا ہوگی. لیکن پھر بھی سب لوگوں کا اپنا استحقاق ہے. لیکن ایک فیڈرل گورنمنٹ کو، وزیر اعظم پاکستان کو بطور وزیر اعظم ایک صوبے کے اوپر حملہ آور ہونا اور اس کی صف بندی کرنا، اس کے کیا معنی نکلیں گے. ہاں، یہ بات کہ ان کے حوصلے ذرا بلند ہوئے اس لیے کہ کشمیر کے الیکشن میں اور اس کے بعد سیالکوٹ میں ان کو تھوڑا سا سانس لینے کا موقع ملا. ورنہ اس سے پہلے جب اپوزیشن اکٹھی ہوئی تھی، بالکل کام کے لیے وہ مسلم لیگ کو دعائیں دیں، کیونکہ اس سے پہلے جب میں اسی چیز پہ اسی پوائنٹ پہ آپ کو میں لانا چاہ رہا تھا کہ میں گزارش کر رہا ہوں چھوٹا سا ایک مجھے. اگر ہمارے ساتھ پی ڈی ایم میں ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ نہ لڑتے، اور جس طرح ہم نے بائی الیکشن میں اور سینٹ کے الیکشن کے بعد اس حکومت کی چولیں ہلا دی تھی اور پنجاب حکومت کو ختم کرنا کسی ایک بائیں ہاتھ کا کام رہ گیا تھا، اگر مسلم لیگ کے ساتھی اس پہ ہمارے ساتھ چلتے تو خان صاحب کے ساتھیوں کے جو آج بڑی بڑھ کے مار رہے ہیں، ان کے تو فوٹو پہ جمی پپڑیاں ہمیں نظر آتی تھی، ان کی لڑتی ٹانگیں. لیکن تو قائرہ صاحب، اس پوزیشن پہ دوبارہ واپسی کا کوئی امکان ہے کہ دوبارہ سے ساری پی ڈی ایم یا پوزیشن اکٹھی ہو؟ چونکہ اس تقسیم کا تو بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں عمران خان صاحب، کشمیر کے اندر بھی اٹھایا، سیالکوٹ کے اندر بھی اٹھایا، جس کی آپ نے بات کیا. اب نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں سندھ ہے. دیکھیے، پہلے گزارش کی نا سندھ کو سیپریٹ کریں، سندھ کے ساتھ تو جا کے جو حملہ انہوں نے ہونا ہے وہ ہوں، اپنا شوق پورا کریں، لیکن اس سے پہلے ایک مہربانی کریں کہ جو انہوں نے پرامیس کیا ہوا ہے اپنے وہ وعدے میں نہ لیں، اس سے وہ وعدہ پورا کریں. اور جہاں تک یہ ہے، یقیناً اس سے نقصان ہوا ہے اپوزیشن کا، یقیناً اس سے حکومت کو ایک سانس لینے کا موقع ملا ہے، لیکن یہ عارضی بھی ثابت ہو سکتا. یہ ذرا مالک صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا ان کا سوال بھی سن لیں ذرا. السلام علیکم. قائرہ صاحب، ایک چیز بتائیں، آپ کے ڈفرینسز تو ہو گئے جب بلاول صاحب کے اور مریم بی بی کے آپس میں، زرداری صاحب کے بھی رویوں کا ایشو تھا. اب پی ایم ایل این کے اندر بھی کلیئرلی 2 کیمپس ابھر کے سامنے آ گئے ہیں. اب اگر شہباز صاحب بات کرتے ہیں ریوائیول کی، پی ڈی ایم کی، آپ لوگوں سے، تو کیا آپ ان سے سیریسلی بات کریں گے؟ کیونکہ اب کویسچن مارکس آ گئے ہیں کہ کیا ان کی اپنی جماعت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، نہیں کھڑی ہوئی. کیونکہ بلاول نے اپنی ایک پریس کانفرنس کہا تھا کہ وہ پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، ہم تو صرف ان کی بات سنیں گے، ہم کسی اور کی نہیں سنیں گے. لیکن ان کی اپنی پارٹی کے اندر اس وقت بحث چل رہی ہے، شاید خاقان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، دوسرے کر رہے ہیں. تو کیا آپ یہ واضح ہونے کے بعد شہباز شریف صاحب کا وزن آپ لوگوں کے لیے بڑا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی بات کر رہے ہیں کہ گھٹ گیا ہے؟
پہلی تو مالک صاحب سیاسی جماعتوں کا ٹوٹنا بہت نقصان دہ ہوتا ہے. ان جماعتوں کے لیے اپنے لیے تو ہوتا ہی ہے, اوور آل سیاسی نظام کے لیے, ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. اللہ نہ کرے یہ صورتحال بنے ان کی. میں تو یہ کہوں گا کہ مسلم لیگ کو انٹیکٹ رہنا چاہیے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمیں تو مسلم لیگ کے صدر سے بات کرنی ہے. ایک تنظیمی اسٹرکچر ہے نا, جب تک وہ صدر ہیں اور ان کی جماعت میں یہ بھی نہیں ہوا کہ ان کی حیثیت بالکل زیرو ہو گئی ہے, نہ ہی ڈفرینسز ہیں, سیریس اب ہو گئے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ مواقع کئی دفعہ آئے اور آپ نے اس کو دیکھا بھی اور اس کو رپورٹ بھی کیا, اور پھر اس میں بہتریاں بھی ہو گئیں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ آپس میں اختلافات. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے پروگرام میں شاید حقان صاحب نے کہا کہ پارٹی پریزیڈنٹ کی ہر بات پالیسی نہیں ہوتی. ہم تو سمجھتے تھے کہ جب پارٹی پریزیڈنٹ کی بات کرتا ہے پالیسی ہوتی ہے. تو یہ شاید خان صاحب کی بات بھی کوئی حرف آخر تو نہیں ہے نا, وہ بھی یہ جماعت کے کی بات ہے, تو ان کی بات کو حتمی نہ سمجھا جائے. وہ بہت ساری باتیں اپنے تئیں کر جاتے ہیں. یہ پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا بھی خیال انہی کی پیداوار ہے. اس کی کیا وجہ تھی؟ مقصد کیا آپ کو لگتا ہے, کیا مقصد تھا شاید حقان صاحب نے چھرا گھونپ دیا پی ڈی ایم کے؟ کیا اچیو کر لیا انہوں نے اس سے؟ یہ پھر کسی وقت رکھیں گے, آج کے موضوع کا یہ حصہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ ابھی بات نہیں کرتے, کریں گے کس. ٹھیک ہے جنرل صاحب. اچھا جنرل صاحب آپ ذرا اس پہ کنکلوڈ کیجئے گا. یہ جو تقسیم ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی, عمران خان صاحب تو بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں سارے معاملے کا. اب سندھ فتح کرنے کی بات کرنا, یہ تو لگ رہا ہے کہ تقسیم کے اندر سے مزید. جنرل صاحب میں ایک سوال سمپل کرنا چاہ رہا ہوں. جنرل صاحب جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں بتائیں ایک فوجی دماغ کیسے سوچتا ہے, کیسے دیکھتا ہے وہ ساری چیزوں کو؟ سیدھا سیدھا ہمیں سمجھائیں ذرا. میرے خیال میں اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہوگا, کیونکہ جب تک پارٹیوں کا وجود ہے اور ایک عملی سیاست میں مضبوط سیاسی دھڑے میدان عمل میں ہوں تو جمہوریت کے لیے بھی اچھا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں لبرل ڈیموکریسی میں سب سے مضبوط جو جگہ ہوتی ہے وہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. اگر انسٹیٹیوشن مضبوط ہوں گے تو جمہوریت بھی لبرل بھی ہوگی اور کام بھی کرے گی. لیکن اگر اداروں کو کمزور کر کے ان کو یوزرپ کرنے کی یا ان کو سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, میرا اشارہ عدالتوں کے اوپر حملوں کی طرف ہے. جو بیوروکریٹس کی پرجنگ ہوتی رہی مختلف ادوار میں, ملٹری اینڈ سول, میرا اشارہ اس کی طرف ہے. آرمی کے اوپر جو ناجائز تنقید نام لے لے کر کی جاتی ہے, میرا اشارہ اس کی طرف ہے. تو جب یہ اس طرح کے کام کیے جائیں تو یقیناً یہ اچھا نہیں ہوتا. اداروں کو مضبوط کریں, پارٹیاں متحد رہیں تو جمہوریت کے لیے اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جیسا آپ کا. مل صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس مجھے آپ کے چاہیے. یہ جو ہم اپنی ڈسکشن کو ذرا وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں, یہ جو بڑا ہمارے وزراء اور خان صاحب بڑا کریڈٹ لے کے کہتے ہیں ہم نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا, لیکن وہ فون کال کے لیے جس طرح سے وہ محی یوسف صاحب کا بیان آیا, وہ تو فون کال کے لیے اتنا تڑپ رہے ترس کے کال وہاں سے نہیں آ رہی. میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے وہ انٹرسٹنگ کلیریفیکیشن ہے, اور آئی ٹینڈ ٹو بائی اٹ فرینکلی. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ فون کال کرنے کو آپ ایک کنسیشن یا کوئی تحفہ ٹریٹ کر رہے ہیں, forget it, not good enough. اور اگر آپ یہ سمجھتے کہ بیکاز آپ بائی ڈیزائن ان کے ایلائی نہیں ہیں. یہاں انتظار تو بڑی شدت سے ہو رہا ہے اس کا فون کال کا. نہیں وہ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو ایونٹس ہے وہ اوورٹیکن فرینکلی. شروع میں بالکل مجھے بھی ایک سنب لگتا ہے, میرا بھی خیال تھا کہ بائیڈن فون کریں گے عمران خان کو, اتنا کرٹیکل. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے سمر ٹو بی فیئر کہ امریکن خود کلیئر نہیں ہے کہ ان کے پاس سلوشن کیا ہے. بالکل. اور عمران صاحب تو آپ کو پتا ہے بڑی بلیک اینڈ وائٹ دوبارہ وہ چیزیں جا رہی ہیں, کوئی ٹیکنیکل وہ آئی تھنک یہ ذرا فوگ ہٹ جائے, تھوڑی سی فوگ ہٹ جائے امریکوں کے دماغ کی تو بہتر ہوگا. اب ان کی ایکسپیکٹیشن پھر بڑھ گئی ہیں. ایکسٹینڈڈ ایئر کوریڈور کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان دے انہیں, پھر جو ٹرانسلیٹرز تھے افغانستان کے اندر ان کی افواج کے ساتھ, ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان فی الحال انہیں اکوموڈیٹ کرے, اس طرح کی چیزیں. ان میں سے کافیوں کو 250-300 کو لے بھی گئے ہیں. صحیح, بالکل ایسا ہی ہوا. مزید کا وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ذرا اکوموڈیٹ کرے. بہرحال بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا, آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت. ناظرین, بھارت کی تمام تر سازشوں کے باوجود کشمیر پریمیئر لیگ مظفر آباد میں ہو رہی ہے. ایک زبردست رنگا رنگ تقریب سے اس کا آغاز ہوا ہے, اور جو یہ لیگ آگے بڑھے گی یقینی طور پر کشمیر کا ٹیلنٹ بھی سامنے آئے گا, کشمیر کی خوبصورتی پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہے. اور ایک کمپیریزن ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر امن ہے, آزادی سے وہاں پہ انٹرنیشنل پلیئرز بھی کھیل رہے ہیں, جبکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر صرف جولائی کے مہینے میں 37 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے, قتل کیا گیا ہے سرچ آپریشنز کے نام پر. پوری دنیا یہ موازنہ دیکھ رہی ہے. آج کے شو میں اجازت دیجیے. اللہ.